السلام علیکم احباب، میں ہوں فضل عباس ظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ کچھ ذاتی امراض کی وجہ سے اور ذاتی الجھنوں کی وجہ سے کافی دنوں سے میں ویلاگ نہیں کر سکا، تو میں نے کہا ہے کہ آج بات ہو جائے۔ سانحہ اسلام آباد کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے شیخ وقاص عمر ایوب ایک اور دوست بیٹھے تھے، پشاور میں کانفرنس کی ہے انہوں نے 12 شہداء کی تصدیق کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ڈی چوک میں 12 جوان شہید ہو چکے ہیں، جن کی تصدیق ہم کرتے ہیں۔ بقیہ جو لاپتہ ہیں، گمنام ہیں، کوئی زخمی ہیں، تو ان کی تعداد کا پتہ جوئی کر رہے ہیں، تو اس کے بعد سب بتائیں گے۔ اس وقت 12 شہداء کی تصدیق ہو چکی ہے۔ یہ المناک واقعہ، یہ سانحہ، یہ دل دوز واقعہ جس نے ریاست، انسانیت، قانون اور آئین کا مذاق اڑایا ہے، جس نے ریاست کو نقصان پہنچایا ہے، جس نے معاشرے میں ذہنی انتشار کو ہوا دی ہے، جس نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ لوگ جو بڑے بڑے عہدوں پر ہیں یہ غیر ذمہ دار ہیں، یہ اپنے فرائض میں کوتاہی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک بات رہتی تھی جو میں نے کرنی تھی، وہ تھی محترمہ بشرا عمران کے حوالے سے۔ انہوں نے اس دھرنے سے پہلے خطاب کیا تھا، اس خطاب پر میں نے بات کرنی تھی، لیکن وہ ذاتی امراض اور ذاتی الجھنوں کی وجہ سے رہ گئی تھی، وہ بھی میں آج کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ کوئی سیاسی لیڈر ایسی جیل نہیں کاٹ سکتا جو عمران خان کاٹ رہا ہے۔ یہ بات تو ثابت ہو گئی ہے۔ عمران خان کو پہلے 9 دن اٹک جیل میں ایک تنگ کوٹھی میں رکھا گیا تھا، جس کے فرش پر اتنا گند تھا کہ آدمی سو نہیں سکتا تھا۔ میرے خیال میں اب تو اس سے بھی زیادہ تنگ کیا جا رہا ہوگا۔ عمران خان نے مجھے ہدایت دی تھی، میں نے وہ تمام ہدایات بطور امانت پارٹی کے سپرد کر دی ہیں۔ مجھے کچھ ایسا کھلایا گیا تھا کہ میں 20 دن تک واک بھی نہیں کر سکی۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان کو اندھیرے میں رکھا گیا، میرے خیال میں اب تو اس سے بھی زیادہ اندھیرا ہوگا۔ عمران خان ایک شاہین ہے، شاہین کے پرواز ہمیشہ اوپر ہوتی ہے، شاہین کی پرواز ہمیشہ اوپر رہتی ہے، اور شاہین کے مقابل میں گدھ بھی پرواز کرتا ہے۔ یہ بشرا بی بی نے کہا ہے کہ شاہین کے مقابلے میں گدھ بھی پرواز کرتا ہے، اور اس طرح شاہین کے ساتھ جو گدھ اڑتا ہے، اڑان بھر رہا ہوتا ہے، وہ جب اس کی نظر کسی مردار پر پڑتی ہے تو وہ نیچے گر جاتا ہے۔ شاہین اور گدھ میں یہی فرق ہے کہ اڑان دونوں بھرتے ہیں، شاہین اپنی اڑان میں رہتا ہے لیکن گدھ مردار پہ جھپٹتا ہے۔ اور شاہین جو ہے وہ آج بھی اڑان بھر رہا ہے، اور گدھ جو ہیں وہ اپنے اپنے مردار پہ جھپٹ رہے ہیں۔ اس سے میں نے یہ بات کرنی تھی کہ کیا میں نے جو تجزیہ اور مشاہدہ کیا ہے بشرا بی بی کے اس خطاب سے، اس میں بے ساختہ پن، اپنائیت اور سچائی موجود تھی۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ برگد کے درخت کے نیچے اور کوئی درخت نہیں اگ سکتا، اس طرح عمران خان ایک اتنا بڑی شخصیت اور انٹرنیشنل لیڈر اور رہنما ہے، تو اس کی بیگم اس کے مقابل تو نہیں آ سکتی۔ لیکن ایک بات ثابت ہے کہ بشرا بی بی دوسری سیاسی پارٹی میں موجود خواتین سے اچھی ہے، اور خواتین سے اچھی تقریر کر لے گی۔ اس کی شخصیت بھی حاوی ہے، اس کی حیت بھی، اس کی نسوانیت بھی، اور اس کا جذبہ تقریر و خطاب بھی، اور اس کے حوالہ جات مذہبی، عقیدتی، مدحتی جو ہیں، وہ اس پاکستان کی سرزمین پر اس معاشرے کو اپنی طرف بلا سکتی ہے۔ اس میں وہ مقناطیسیت ہے، اس میں وہ چاشنی ہے، وہ مٹھاس ہے جو اس معاشرے کو مذہبی حوالے سے چاہیے ہوتی ہے، اور وہ اپنی تقریر، اپنے خطاب کی بنیاد بھی انہی جملوں سے شروع کرتی ہے جو یہاں پر مانے جاتے ہیں، جو یہاں پر ایمانی اور عقیدتی حوالے سے جن کی بہت پرستش ہوتی ہے، جن سے بہت محبت کی جاتی ہے، جو ایمانیت کا حوالہ سمجھے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے اور اس کے لہجے میں جو بے ساختہ پن ہے، اس کی وجہ سے یہ بات میں آج کلیئر کر دوں
बुशरा बीबी एक लीडर साबित हो सकती है। दूसरी पार्टियों में मौजूद खवातीन से मजबूत भी है, मुसम्मम भी है, और उसका लहजे में मिठास भी है, रहनुमाई भी है, अपनाइयत भी है। ये तमाम चीजें मैंने उसमें देखी हैं, और उम्मीद है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात बेहतरी की तरफ लाएगा, और हम सब को ये एहसास हम सब की तबीयत में, दिल में, जहनों में उजागर होगा कि हम अपने एक दूसरे से लड़कर पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं, मुआशरे का नुकसान कर रहे हैं, कानून और आइन को पामाल कर रहे हैं, नौजवान नस्ल के जहनों को यरगमाल कर रहे हैं। तो हम तमाम मिलकर पाकिस्तान की इस खूबसूरत वतन की, इस खूबसूरत बावकार वतन की, इस खुददार वतन के लिए कुछ करेंगे। इसे गुलामी की दलदल से निकालेंगे, अपने बच्चों को मुस्तकबिल देंगे, रियासत को मकाम मिलेगा, तमाम इदारे अपने हकूक और अपने फराइज को खुश असलूबी से सर अंजाम देंगे। और ये जो हमारे ये नुकसानात हो गए हैं, अल्लाह ना करे इनका अजाला तो नहीं होता, ये तो नस्लों तक ये नफरत रहती है। ये कत्ल की नफरत तो बहुत बुरी है, ये तो नस्लों में रहती है, ये तो जहनों में जहनों से जल्दी नहीं निकलती, कत्ल की नफरत बहुत जल्दी नहीं निकलती। लेकिन फिर भी हम दुआ गो हैं कि पाकिस्तानी वो मुहिब वतन है, वो रियासत से मोहब्बत करने वाले हैं, कानून और आइन से मोहब्बत करने वाले हैं, अपने इदारों से मोहब्बत करने वाले हैं। वो इस जख्म को जल्दी भर लेंगे अपने वतन के लिए, अपनी नस्लों के लिए, अपने वकार के लिए, अपनी रियासत की खुददारी के लिए, और अपने इदारों में मौजूद अपने बच्चों के लिए ये काम सर अंजाम देंगे, हौसला करेंगे, और उसके बाद पाकिस्तान अच्छे रास्ते पे गामजन होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।